کے دریا کو ایک روز اتر جانا ہے، دل کے دریا کو ایک روز اتر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر آنا ہے۔ آپ بھلے اپنی محفلوں میں بڑے خوش ہوتے ہیں، عوام میں آپ زیرو ہیں۔ آپ کو آج بھی گلگت بلتستان کے طرح کے انتخاب کی ضرورت پیش آتی ہے، عوام آپ کو ووٹ نہیں دیتی۔ میری بہن بار بار کہہ رہی ہیں جی ہمیں کام کرنے دیا جائے۔ ہم آپ کو کام کرنے سے نہیں روک رہے، ہم آپ کو کام ڈالنے سے روک رہے ہیں۔ یہ تاریخ نہیں بدلی، کیا ہوا؟ یہ کیا تاریخ لکھی گئی ہے کہ 76 سال کی تاریخ میں پہلی بار فیڈرل گورنمنٹ کو گلگت بلتستان کے لوگوں نے انتخابات میں شکست دے دی۔ کسی پولیٹیکل شخص کا کوئی رول نہیں ہونا، اور پھر اربوں کے فنڈ ہوں گے، مال مفت دل بے رحم۔ آپ 400 ساڑھے 400 روپے لیٹر پیٹرول دے رہے ہیں، آپ کا بجلی کا ڈومیسٹک یونٹ تمام ٹیکسز ڈال کے 200 روپے کا کاسٹ کر رہا ہے۔ کیا سترہ پنجاب کے لیبر ورکر کو وہ مل رہے ہیں؟ نہیں مل رہے۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ بیوروکریسی کے اس جال سے باہر نکلیں، آپ پولیٹیکل لوگوں کو اپنا مشیر بنائیں۔ 150 سے زیادہ آپ کی ٹیکسٹائل یونٹ صرف فیصل آباد میں بند ہوئے ہیں۔ بے روزگاری کا ایک طوفان ہے۔ ڈپٹی اسپیکر، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ہی کے صوبے میں لوگ روزگار سے تنگ آ کر خودکشیاں کریں؟ کہ جو آپ کے من میں آئے، جو آپ کو آج کی بیوروکریسی کے 5-6 سرخیل سمجھائیں، آپ وہ قانون بنا کر ہم سب پر لاگو کر دیں۔ جناب اسپیکر، میں ملتان وال سٹی کا رہائشی ہوں، بار بار 3.5 سال کا تانا، میں ملتان کی میزبانی کرتا ہوں، میں ان کو اندرون لوہاری گیٹ سے لے کر جاتا ہوں، سر ہنو کا چھجا، کیڑی چمندہ، کیڑی داؤد خان سے لیتا وہ پاگڑ لے کر آتا ہوں۔ نام بھی سر وہ ہیں جو آج سے سینکڑوں سال پہلے جو وہاں ہندو بستے تھے ان کے نام پر ہیں۔ جب یہ اربوں روپے کے بجٹ دے رہے ہوتے ہیں، ہم آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، پورے بل میں کسی جگہ کسی منتخب نمائندے کا کوئی رول ہے؟ اگر ظہیر اقبال چنہڑ بہاولپور کے حالات سے واقف نہیں ہے تو پھر وہاں کا ڈی سی اور کمشنر واقف نہیں ہو سکتا۔ جناب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ یہ جو اربوں روپے کے فنڈز دے رہے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ میری بہن بار بار کہہ رہی ہیں جی ہمیں کام کرنے دیا جائے۔ ہم آپ کو کام کرنے سے نہیں روک رہے، ہم آپ کو کام ڈالنے سے روک رہے ہیں۔ جب آپ کام ڈالتے ہیں اور لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، سر کیسے ممکن ہے یہ؟ جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ہی کے صوبے میں لوگ روزگار سے تنگ آ کر خودکشیاں کریں، اور آپ اربوں کے فنڈ، یہ دور ہے ان قانون سازیوں کا کہ جو آپ کے من میں آئے، جو آپ کو آج کی بیوروکریسی کے 5-6 سرخیل سمجھائیں، آپ وہ قانون بنا کر ہم سب پر لاگو کر دیں، اور ہم پر پابندی یہ ہو کہ ہم بات بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، دل کے دریا کو ایک روز اتر جانا ہے، دل کے دریا کو ایک روز اتر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر آنا ہے۔ یہ دن بدلتے رہتے ہیں، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم دونوں لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ اپوزیشن کے کسی بھی اعتراض کو، کسی بھی زاویے سے بات کرنے کو اگر آپ اپنی فہم میں یہ سمجھیں گے کہ وہ صرف آپ کا اپوز کر رہے ہیں تو یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، ہماری نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، میں ملتان وال سٹی کا رہائشی ہوں، 2 لاکھ کی آبادی ہے۔ آپ بار بار 4 سال کا تانا، بار بار 3.5 سال کا تانا۔ میں ابھی تمام آج اتفاق ہے سینئر منسٹر صاحبہ کی وجہ سے ہمیں باقی وزراء کے چیئروں کی بھی آج ماشاءاللہ ان کی نقاب کشائی ہوئی ہے، بڑا اچھا لگا، ورنہ یہ ہاؤس اور یہاں ہماری ساری گفتگو خالی کرسیاں اور یہ اسٹاف سنتا ہے۔ میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں، میں ملتان کی میزبانی کرتا ہوں، یہ کسی کمزور شخص کی آج کل میزبانی قبول نہیں کرتے، لیکن میں ان کو آفر کرتا ہوں، میں ان کو اندرون لوہاری گیٹ سے لے کر جاتا ہوں، سر ہنو کا چھجا، کیڑی چمندہ، کیڑی داؤد خان سے لیتا وہ پاگڑ لے کر آتا ہوں۔ نام بھی سر وہ ہیں جو آج سے سینکڑوں سال پہلے جو وہاں ہندو بستے تھے ان کے نام پر ہیں۔ کہیں بیٹی جی کا مندر ہے، کہیں کوچا رحمن داس ہے۔ آج آپ جا کے دیکھیں سر، وہاں 4 سال سے ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے۔ ہمیں بار بار 4 سال کا تانا دیا جاتا ہے، بار بار 4 سال کا۔ آپ کو اب پورے 4 سال ہو گئے ہیں، آپ کو ابھی صبر نہیں آیا؟ سر یہ وہی دور تھا جس کا یہ تانا دیتے ہیں، جس میں پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹورزم امپروو ہوئی۔ وہ دور جہاں ایک طرف دہشت گردی کے باوجود دنیا نے پاکستان کو آ کے قریب سے دیکھا۔ آج آپ جب یہ اربوں روپے کے بجٹ دے رہے ہوتے ہیں، ہم آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اتھارٹیز لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ مجھے کوئی منسٹر صاحب، مجھے میاں صاحب فرما دے، میں معذرت کروں گا، شاید میں نہیں پڑھ سکا، ہم ان کی طرح بہت زیادہ کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں، ہم تو سادہ سے لوگ ہیں۔ یہ بتائیں اس پورے بل میں کسی جگہ کسی منتخب نمائندے کا کوئی رول ہے؟ اگر ظہیر اقبال چنہڑ بہاولپور کے حالات سے واقف نہیں ہے تو پھر وہاں کا ڈی سی اور کمشنر واقف نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ دھوکہ ہے جس کی وجہ سے آج آپ بھلے سوشل میڈیا میں بڑے مقبول ہیں، آپ بھلے اپنی محفلوں میں بڑے خوش ہوتے ہیں، عوام میں آپ زیرو ہیں۔ آپ کو آج بھی گلگت بلتستان کے طرح کے انتخاب کی ضرورت پیش آتی ہے، عوام آپ کو ووٹ نہیں دیتی۔ یہ تاریخ نہیں بدلی، کیا ہوا؟
یہ کیا تاریخ لکھی گئی ہے کہ 76 سال کی تاریخ میں پہلی بار فیڈرل گورنمنٹ کو گلگت بلتستان کے لوگوں نے انتخابات میں شکست دے دی. میں جناب ڈپٹی اسپیکر آپ سے ریکویسٹ کروں گا, میں اس ہاؤس سے ریکویسٹ کروں گا, پنجاب کے کاشتکار کا گلا کاٹ کر, پنجاب کے مزدور کو بدحال کر کے, پنجاب کے اسکول اور پنجاب کے ہیلتھ سینٹر بیچ کے آپ یہ اربوں روپے کے جو فنڈز, میں نے بھی پہلے بھی بات کرنے کی کوشش یہی کی تھی کہ جب کہیں پر بھوک اور افلاس ہو وہاں لگژریز لوگوں کو زہر لگتی ہیں. یہ جو آپ فیڈرل گورنمنٹ سے لے کے پروونشل گورنمنٹ تک آپ نے اس سارے سسٹم کو اشرافیہ کا سسٹم بنا دیا سر, ان 2, 2.5, 3, 4 لاکھ خاندانوں کا سسٹم بنا دیا جو قانون سے بھی بالاتر ہے اور جن کے لیے معاشی بدحالی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا, دوبارہ دہراتا ہوں, ہر وہ قانون جو معاشرے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے ہو, ہر وہ ضابطہ, ہر وہ قاعدہ جو لوگوں کو سکون اور راحت فراہم کرتا ہو, کوئی ذی شعور شخص اس کی مخالفت نہیں کرے گا. ہم جب پنجاب کے رہنے والے لوگ, چونکہ میں نے پہلے بھی دہرایا, پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں, وارلڈ سٹی کی پریمیسز میں شاید واحد رکن اسمبلی ہوں گا جس کا گھر, جس کا رجسٹرڈ ووٹ وہاں موجود ہے. میاں منشا, کوئی یوسف صلاح الدین, کوئی ملک ریاض نہیں رہتا, عام لوگ رہتے ہیں. وہ لوگ رہتے ہیں جو کسی پاش ایریے میں رہائش افورڈ نہیں کر سکتے. آج بھی لاہور کے ساتھ ساتھ آپ جتنی ورلڈ سٹی میں جائیں گے آپ کو سر کمرشل کے ساتھ ساتھ آج بھی ریزیڈنشل ایریاز ملیں گے, اور 2-2, 3-3 مرلے کے گھر میں سر 30-30, 20-20 لوگوں کی فیملیز آباد ہیں. وہ توقع تو آپ سے یہ رکھ رہے تھے کہ آپ ان کے لیے کوئی ڈرنکنگ واٹر کا اعلان کریں گے, آپ ان کے لیے کوئی ہیلتھ سینٹرز بنوائیں گے, اور اسپیسیفکلی آپ صرف ورلڈ سٹی کو ٹارگٹ کریں گے. آپ نے پھر ایک اتھارٹی بنا کر ایک بابو کو اس کا ہیڈ بنا دینا ہے, کسی پولیٹیکل شخص کا کوئی رول نہیں ہونا, اور پھر اربوں کے فنڈ ہوں گے, مال مفت دل بے رحم. جناب اسپیکر, میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حالات میں ہم ایمرجنسی کی کیفیت میں آپ 400 450 روپے لیٹر پیٹرول دے رہے ہیں, آپ کا بجلی کا ڈومیسٹک یونٹ تمام ٹیکسز ڈال کے 200 روپے کا کاسٹ کر رہا ہے, آپ کا 40-50 ہزار روپیہ مہینہ کمانے والا شخص 20 ہزار کی بات نہیں کر رہا. یہ بار بار سترہ پنجاب کی بات کرتے ہیں. ان کو چاہیے تھا ایک ریویو ٹیم بناتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں سترہ پنجاب میں جو آپ نے بیسک ویجز رکھے ہیں 38,000, کیا سترہ پنجاب کے لیبر ورکر کو وہ مل رہے ہیں؟ نہیں مل رہے. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, آپ بیوروکریسی کے اس جال سے باہر نکلیں, آپ پولیٹیکل لوگوں کو اپنا مشیر بنائیں, وہ لوگ جنہوں نے ووٹوں سے انتخاب میں حصہ لیا ہے, جو لوگوں کے دکھ سکھ اٹینڈ کرتے ہیں, جن کو لوگ اپنی تنقید سے, اپنی تجویز سے, اپنے مسائل سے, اپنی امید سے آگاہ کرتے ہیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں سر اس طرح کی قانون سازیاں فی زمانہ جو حالات ہیں, جہاں ہر طرف آہو زاری ہے, جہاں بھوک ہے, جہاں بے روزگاری ہے, یہ بالکل ٹھیک آ رہا ہے صاحب نے سر 150 سے زیادہ آپ کی ٹیکسٹائل یونٹ صرف فیصل آباد میں بند ہوئے ہیں. بے روزگاری کا ایک طوفان ہے دنیا بھر میں آج. ناظرین, آپ نے پنجاب اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں تحریک انصاف کے رکن اسمبلی ندیم قریشی کی دھواں دار تقریر سنی. ندیم قریشی نے اپنی تقریر میں حکومت کی معاشی پالیسیوں, مہنگائی, بے روزگاری اور انتظامی معاملات پر شدید تنقید کی. اپنی تنقید میں انہوں نے کہا کہ عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دب چکی ہے اور پٹرول, بجلی اور دیگر ضروری اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عام شہری کو جو ہے وہ پریشان کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ فیصل آباد سمیت مختلف علاقوں میں صنعتوں کی بندش کے باعث بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ندیم قریشی نے یہ موقف بھی اختیار کیا کہ کیا ترقیاتی منصوبوں اور فنڈز کی تقسیم میں منتخب نمائندوں کو زیادہ کردار دیا جائے تاکہ عوامی مسائل مؤثر انداز میں حل ہو سکیں. اپنی تقریر کے دوران انہوں نے شہباز شریف اور مریم نواز کی پالیسیوں پر بھی سخت تنقید کی اور دعویٰ کیا کہ حکومت عوامی توقعات پر پوری نہیں اتر رہی. ان کے مطابق عوام کو ریلیف, روزگار اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے, جو کہ نہیں ہے, اور عوام جو ہے اس ٹائم غربت اور بے روزگاری کے جیسی سلامت میں مبتلا ہو چکے ہیں. ندیم قریشی کی ناظرین آپ کو آج کی دھواں دار تقریر کیسی لگی, آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.